بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب۔ چوتھا سوال، وہ 11 ستارے کون تھے؟ آسمان پر ستارے تو بے شمار ہیں، ان میں سے وہ خاص 11 کون سے ستارے تھے جو سجدہ ریز ہوئے؟ صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے محمد، ان ستاروں کے بارے میں بتاؤ جن کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ خاموش رہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اگر میں بتا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ستاروں کے نام بتائے جو مندرجہ ذیل ہیں: جربان، الطارق، الزیال، کابس، حمودان، الفلیق، المصباح، الضرور، الفارغ، فساب، ذوالکنیفین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور سورج و چاند کو دیکھا جو آسمان سے اترے اور ان کو سجدہ کیا۔ یہودی نے کہا، بختہ، یہی ان کے نام ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جان لو ان میں سے زیادہ تر نام تصنیف شدہ کتابوں میں مذکور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال سے زیادہ واقف ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ سورج اور چاند کا ذکر ستاروں کے بعد کیوں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے ان کے شرف اور بلند مقام کو خاص طور پر ذکر کرنے کے بعد میں ذکر کیا، جیسے سورۃ البقرہ آیت 98 میں ہے، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر عام فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر ان کی اہمیت کے سبب سے ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ حضرت سورہ یوسف آیت کریمہ میں رعایت کی 2 مرتبہ تکرار کیوں ہے؟ کفار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پہلی رعایت تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا، اور دوسری رعایت اس بات پر شاہد ہے کہ ان کو ان کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت یہ خواب دیکھا اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہایت سنجیدہ اور باادب تھے۔ آیات کی تکرار کا ایک نکتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے کہا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج و چاند کو دیکھا۔ یہ کہا کہ تھوڑا انہوں نے توقف کیا، کیونکہ آگے جو بات وہ کہنے جا رہے تھے وہ والد ماجد کے مقام و مرتبہ سے اعلیٰ بات تھی۔ غالباً بے ادبی کا خیال آیا ہو، اس لیے تھوڑی دیر رکے پھر کہا کہ میں نے انہیں اپنے آگے جھکے ہوئے دیکھا ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر یہ کیوں فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے اسے بیان نہ کرنا؟ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بے پناہ لگاؤ اور محبت سے جلتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں
منصب نبوت پر فائز ہونے کا اشارہ ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ان کو منع فرما دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے بیان نہ کر دینا، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ ان کے بھائی تو ان کے دشمن ہیں، خواب سن کر مزید حسد کی آگ میں جل بھون کر ان کے خلاف کوئی سازش کر بیٹھے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہی ہے، وہ انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ 8واں سوال، یہاں پر ایک سوال اور ابھرتا ہے کہ بھائیوں سے خواب کو بیان کرنے سے کیوں روکا؟ کیا ان کے بھائی خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے کہ خواب سنتے ہی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع اسی لیے فرمایا کہ ان کے سوتیلے بیٹوں کو ان میں سے کسی کو تعبیر خواب کا علم ہوگا۔ اہل تحقیق کا قول ہے کہ انہیں تعبیر خواب کا علم تھا، اگر انہیں علم نہیں تھا تو پھر حسد، جلن اور غصہ میں اضافہ کی کوئی وجہ اس خواب کو سن کر نہ ہوتی۔ امام رازی تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام منصب نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ تمہارا رب تمہیں نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا۔ یہ خواب ایک شاندار مستقبل کی پیش گوئی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں تعبیر احادیث کا علم دے گا، یہی خوابوں کی تعمیر کا علم دے گا، یہی علم تعبیر ان کے لیے مصر کی بادشاہی اور جیل سے رہائی کا ذریعہ بن گیا۔ تعبیر احادیثات سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر ہی نہیں بلکہ اس میں آسمانی کتابوں اور انبیاء متقدمین کے حالات کا علم بھی شامل ہے، واقعات و حادثات کے نتائج اور انجام کا بھی علم ہے، نیز اس میں معاملہ فہمی اور حقیقت کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت دے کر تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح تمہارے دادا پردادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت دے کر پوری کی تھی۔ ایک اور سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بشارتیں سنائی، کیا ان کو اس کا علم قطعی تھا؟ اگر ان کے صحیح ہونے کا انہیں قطعی علم تھا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غمگین کیوں ہوئے؟ کیسے انہیں شبہ ہوا کہ بھیڑیا انہیں کھا جائے گا اور ان کے بھائی ان سے غفلت برتیں گے؟ اس علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کر کے رسول بنائے گا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر کبیر میں اس آیات کے ضمن میں اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا رب تجھے منتخب کرے گا۔ میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ بھائی سازشیں نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چالیں چلیں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہیں اس کا قطعی علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان مناصب عالیہ تک ضرور پہنچیں گے۔